الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قنطرة الإسلام آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه تو محمد مصطفیٰ کے نام کا دیوانہ تھا اور زمین سے آسماں تک تیرا ہی افسانہ تھا تشنہ لب ہے آج تو ترسا ہے ایک ایک بوند کو بزم دنیا میں تو کل تک ساقی میں خانہ تھا رو رہی ہیں خون آنکھیں خستہ حالی پر تیری ہو گیا دل پارا پارا پائے مالی پر تیری۔ سامعین محترم، جو آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، خالق ارض و سما نے ان آیات مقدسہ میں اسلام کے تیسرے اہم اور بنیادی رکن زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں 32 سے زائد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی 32 کے قریب مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرض کی ہے اور وہ فرض کا انکار کر رہا ہے، قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے، اس لیے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، یہ گناہ ہے، وہ آدمی اس کو ہم فاسق کہہ سکتے ہیں جو بے نمازی ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ اس پر بنتی ہے نہیں دیتا ہے تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم فاسق کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالنے والا یہ انسان ہے۔ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں بندے تیرے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ تیری زر خرید نہیں، تیرے خاندان کی عطا نہیں،
دنیا کے بادشاہ کی عطا نہیں، میں نے تجھے انسان بنایا میری مرضی میں، اپنی مرضی سے تجھے انسان بنایا، میں نے انسان بنا کے دنیا میں تجھے عزتیں دی، صحت بخشی ہے یہ میں نے بخشی ہے۔ پھر تو غریب تھا، غریب باپ کا بیٹا تھا، میں نے تیرے باپ کو بھی غربت دے کے آزمایا، آج تجھے چودھری بنا دیا ہے، مالدار بنا دیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بھی تیرے باپ کی جائیداد نہیں ہے، فمن اللہ، یہ جو کچھ بھی دنیا میں تمہیں مل رہا ہے، ایمان ملا ہے اللہ نے دیا، انسان بنے ہیں اللہ نے بنائے، حضور کی امت میں پیدا ہوئے اللہ نے کرم کیا ہے، غریب تھے اللہ نے دولت دے دی ہے، یہ بھی اللہ کا مہربانی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اے انسان یہ سوچ لے تیرے پاس جو کچھ بھی ہے، ایمان ہے، صحت ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، اور سارے کے سارے دنیا کے سامان ہیں، یہ سوچ لے تیرے پاس نہیں ہے، فمن اللہ، یہ اللہ دینے والا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بندے تیرے پاس خزانے ہیں یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، وما عند اللہ باق، اور جو تو نے میرے اکاؤنٹ میں، میرے بینک میں تو نے میرے نام پر جو خرچ کیا ہے وہ ختم نہیں ہوا، میں اسے بڑھا رہا ہوں۔ قیامت کے دن جب تو میرے پاس آئے گا تجھے بہت ضرورتیں پڑیں گی، تو پھر وہ بندے جو دنیا میں رہ کر خدا کی بندگی میں زندگی گزار کر پیسے اور عہدے کو سب کچھ نہ سمجھنے والے بلکہ یہ سمجھتے ہیں میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، تم نے میرے پاس میرے بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وما عند اللہ باق، وہ جو میرے پاس بھیجے ہیں وہ قیامت کے دن تجھے بہت بڑھ کر قیامت کے دن میں پیش کروں گا۔ جو دنیا میں عیاشی میں لگائے، کوٹھیاں بنگلے جائیدادیں خریدیں، وہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، اگر وہ نہ ختم ہوئی تو ختم ہو جائے گا، تو انہیں چھوڑ چھاڑ کر قبر کی کوٹھڑی میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ سوچ میں ایسا کاروبار کروں کہ وہ میں جب وہاں جاؤں تو وہاں بھی کام آئے۔ بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں نا، آج کل سائنسی دور ہے، تو آپ کے پاس جناب والا ایسی وہ اکاؤنٹ کے اندر ایسا سہولتیں مہیا کی گئی ہیں، آپ بیرون ملک جائیں اور آپ کے پاس جناب والا کارڈ موجود ہے، ان کے بینکوں میں بھی ڈالیں تو مل جائے۔ بندہ کہتا ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں یہاں بھی لے سکتا ہوں بینکوں میں، امریکہ میں چلا جاؤں، کینیڈا میں چلا جاؤں، لندن میں چلا جاؤں، میں وہاں بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں کے کارڈ تو نے بنوائے ہیں، کیا میرا جو بینک ہے اس کا بھی کارڈ تیرے پاس ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ تو سمجھے کہ جناب میں بڑا امیر ہوں اور اس دن تجھے پھر پریشانی کا سامنا کر دیا جائے، اور وہ دن بڑا سخت ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ دن بڑا سخت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جہاں ماں باپ کے رشتے کام نہیں آئیں گے، بہن بھائیوں کے رشتے کام نہیں آئیں گے، دوستیوں یاریوں کے رشتے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں پیشگی کہہ رہا ہوں یہ حالات پیدا ہوں گے، ان کی تیاری کر کے میرے پاس آ۔ اور پھر اللہ کریم نے قرآن مجید میں خود ہی اس کی تفصیل بیان فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے انسان، اے ایمان والے،
اے میرے بندے، اے میرے محبوب کے غلام، انفقوا مما رزقناکم، آج اس رزق میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے، تیرا نہیں، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ فرماتا ہے انفقوا، آج میرا دیا ہوا رزق اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے آخرت کی سرمایہ کاری کر لے۔ کون سا آخرت کا دن؟ من قبل ان یاتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ، فرما جس دن، ایسا دن آنے والا ہے وہاں کاروبار نہیں ہوگا، وہاں کوئی بیلی اور ساتھی نہیں ہوگا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ جو اپنے لیے تو نے کیا ہے، جو میرے بینک میں تو نے جمع کروایا ہے، وہی قیامت کے دن تمہیں کام آئے گا۔ تو اسلام کا تیسرا اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کریم نے، اب دیکھیں اللہ کریم کی کتنی کرم نوازی ہے، اس نے بندے کو کتنی عزت دی۔ مال اس کا ہے، چودھری ہم بنے ہوئے، مفت کی چودراہٹ اللہ نے انسان کو دے دی کہ مال میرا دیا میں نے، اور میں تجھے کہتا ہوں تیرے دروازے پر اگر کوئی سائل آ جائے نا تو اسے دے دے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے دیا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا بندے تو مجھے قرضہ دے دے۔ اگر تیرا دل یوں نہیں مانتا خرچ کرنے کا، تو دنیا میں قرضے بھی تو لوگوں کو دیتا ہے، تیرا رب تجھ سے قرضہ مانگ رہا ہے، اور رب سے بڑی مضبوط پارٹی کون سی ہوگی؟ آج انسان دنیا میں کوئی انسان کسی سے مانگے نا، کاروباری سے مانگتے ہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں یہ پارٹی کیسی ہے، پیسہ مر تو نہیں جائے گا، مل جائے گا، تو وہ اسے پھٹ نکال دیتا ہے، کہتا ہے یہ پارٹی مضبوط ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے تو پھر میں جس کی طاقتوں ساری کائنات میں ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کی پارٹیاں کیا ہیں؟ میں وہ پارٹی ہوں جو چاہوں کر لوں، میں تیرے پیسوں کا محتاج نہیں، تجھے عزت دینا چاہتا ہوں، تیرے لیے لوگوں کے دل سے، غریبوں کے دل سے دعائیں نکلوانا چاہتا ہوں، تاکہ تو میرے پاس آئے تجھے پریشانی نہ ہو، کسی نہ کسی دعا کی وجہ سے، کسی کی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے میں تیری بخشش کے فیصلے کر دوں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو تو زکوٰۃ نکال رہا ہے، یہ بھی اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں، تو مجھے قرضہ دے رہا ہے۔ اور صرف قرضہ نہیں کہا، قرض حسنہ۔ حسنہ اس کو کہتے ہیں جس کی جو بدلہ ملے، جس کی اگلے کے دل میں چاہت ہو کہ اس بندے نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو مجھے قرض حسنہ دے دے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ فرمایا دنیا کے دفتروں میں، دنیا کے بینکوں میں آگ لگتی ہے، ریکارڈ جل جاتا ہے، کیا پتا کہ اس نے کتنے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ تو جب میرے پاس آئے گا تو میں شیٹ تیرے سامنے رکھ دوں گا، فلاں دن تو نے اتنا میرے بینک میں جمع کروایا، اور جس طرح کے بینک کے اندر سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے گھبرا نہیں، تجدوہ عند اللہ، میرے پاس ایک ایک چیز کا حساب موجود ہوگا۔ تو اس لیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، او بھوک سے ڈرنے والوں، صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوگا۔ یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، فرمایا جو آدمی کسی مجرم کو، خطا کار کو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں عزت کو 4 چاند لگا دوں گا جو بندہ میرے بندے کو معاف کر دے گا۔ اور آگے فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اللہ کے محبوب کو اللہ نے یہ کمال بخشی تھی کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو 3 خوشخبریاں سنائی ہیں۔ پہلی خوشخبری کیا؟ کہ تیرا مال اللہ کے نام پر دینے سے کم نہیں ہوگا، یہ اللہ کی گارنٹی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی سائل تیرے دروازے پہ آ جائے جو تیرا قصوروار ہو، تیرا چور ہو، تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، آج اسے احساس ہوا ہے، وہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، فرما تو مجھے معاف کرے گا نا، تیری عزت میں کمی نہیں، اللہ فرماتا ہے تیری عزت کو میں بڑھا دوں گا۔ اور تیسری چیز وما تواضع، اگر تو عاجزی کرتا ہے، اگر تو عاجزی کرتا ہے، اللہ نے تجھے بڑی دولت دی ہے، بڑی شان بخشی ہے، بڑے عہدے بخشے ہیں، بڑی زمینیں بخشی ہیں، لیکن تو کر فر نہیں کرتا، بلکہ میرے بندوں سے ہر وقت تو ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ آج انسان کے پاس جب دولت آتی ہے تو دولت کا کیڑا اس کے دماغ میں اتنا آ جاتا ہے، اس کے سٹیٹس میں جناب فرق آ گیا، پہلے تو کسی اور دا پتر سی، ہن تو کسی اور دا پتر بن گیا، اسی باپ کا بیٹا ہے، اسی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ جہاں تو نے غربت گزاری، جہاں تو ایک کھوکھیا ریڑھی پر تھا، آج تجھے اللہ نے ملوں کا مالک بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے تو یوں نہیں کہ میں تجھے گریڈ بڑھاؤں تو میرے بندے سے دور ہو جائے۔ یہ سیاست دان بیچارے جو ہیں، یہ بہت بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہیں نا، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، راز کھلے گا جب، یہ تو بیچارے ترس کے قابل ہیں، جن کے لیے ہم گھنٹے ان کے دروازوں پہ کھڑے رہتے ہیں، یہ تو کمین ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا دیں گے مجھے اور آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے جس کو میں نے شان بخشی ہے، اور اس شان اور طاقت اور پاور کے باوجود وہ جب بھی دکھی اس کے دروازے پہ آتا ہے اپنے گیٹ کھول دیتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کی دکھ کی بات سنتا ہے، جو اس کے پاس ممکن ہے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کرنے سے کیا ملے گا؟ رفعہ اللہ، اللہ فرماتا ہے میں اور شان تیری بڑھا دوں گا، میں تیری عزت اور بڑھا دوں گا۔ آج ہم نقصان میں ہیں، اور آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، یہ سیاست دان ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کو مجبوری پڑی ایک دفعہ، آپ گئے اس کے دروازے پر، نہیں کیا، اللہ کی قسم میرے اور آپ کے دل میں اس کی عزت گھٹ جائے گی۔ اور جس نے انسانیت کا خیال کیا، مخلوق خدا سے پیار کیا، اللہ اس کی عزت کو صرف یہاں نہیں دنیا میں چمکا دیتے ہیں۔ یہ وہ سودے ہیں جن سے ہم دور ہیں اور پریشان ہیں، یہ چیزیں حاصل کرو۔ فرما عاجزی سے عزت گھٹے گی نہیں، عاجزی سے عزت بڑھا دوں گا۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے میں مال بڑھا دوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی شریعتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی، لیکن فرق اتنا ہے پہلی شریعت والوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا کہ ان کے دروازے پہ کوئی غریب جائے اور وہ زکوٰۃ کے پیسے تقسیم کریں۔ وہاں زکوٰۃ فرض تھی، لیکن نہ وہ خود فائدہ اٹھا سکتے تھے، نہ اپنی برادری کو دے سکتے تھے، نہ اپنے شہر اور محلے والوں کو دے سکتے تھے۔ کیا حکم تھا؟ زکوٰۃ ساری جو بھی تمہاری بنتی ہے ایک گٹھڑی میں باندھ کر میدان میں رکھ دو۔ ایک دن مقرر ہوتا تھا، سارے لوگ بیٹھے ہیں اور آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی زکوٰۃ اللہ قبول کرتا تھا
اسے اٹھا کر لے جاتی تھی، اور جس کی زکوٰۃ اور خیرات کو اللہ قبول نہیں کرتا تھا وہ پڑی رہتی تھی۔ کتنی بڑی بے عزتی ہے کہ ایک میدان میں، مثال کے طور پر یہ مدینہ مسجد ہے، اس کے لان میں سارے محلے والے لے آئیں گٹھڑیاں، پتہ ہوگا یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور جن کی پڑی ہوگی کتنی بے عزتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب کے غلام ہونا، تو اس لیے میں تمہارے نخرے برداشت کر رہا ہوں، تجھے عزت دے رہا ہوں کہ مال میرا، خزانچی تو، عزت تیری بنا رہا ہوں۔ لوگ تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ان کو بھکاری نہ سمجھ، بلکہ اس وقت سے ڈر کہ تجھے خدا بھکاری بنا دے اور تو در ایک ایک پیسے کے لیے دنیا کے دروازوں پہ جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے فرمایا نا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور مال پہ غرور کرنے والوں، عہدے پر غرور کرنے والوں، اپنی چودراہٹ اور اپنی طاقت پر غرور کرنے والوں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ یہ دیکھو ترکی میں کیا ہوا، کہاں گئے وہ ماڑیاں اور محل، کہاں گئے بینک بیلنس، کہاں گئی وہ چیزیں؟ ایک جھٹکے میں جو چیز ختم ہو جائے اس پر تو اپنا محل تعمیر کی ہوئی ہے، اس خدا کے دروازے پر کیوں نہیں آتا جو سدا بہار جس کی حکومت ہے؟ جب بھی تجھے ضرورت پڑ جائے تو مانگ۔ فرمایا اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ ایسا سخی ہے، تم اس کے دروازے پر ڈیمانڈ لے کے گئے ڈرتے ڈرتے، یا اللہ میری بچی کی شادی ہے، یا اللہ میری بیوی بیمار ہے، ڈاکٹر نے مانگ لیا ہے 1,00,000 روپیہ، وہ تو رعایت نہیں کرے گا، لیکن یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے 1,00,000 روپے دے دے، بڑی مشکل بنی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو 1,00,000 مانگ رہا ہے، یہ لے لو 5,00,000 روپے لے لو، آپریشن بھی کروا لو، ضرورت بھی پوری کر لو، اپنے بچوں کی حاجت بھی پوری کر لو۔ ایسا سخی کائنات میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بندے کی سوچ سے بھی زیادہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بھائیو، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ۔ لوگوں اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ دے کر۔ یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، یہ مولوی سے گارنٹی نہیں دے رہے۔ اور نہ یہ سمجھو کہ تم میری اور میں تمہاری کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہوں، سب خدا کے در کے بھکاری ہیں، سب کی ضرورتوں اور ڈیمانڈوں کو پورا کرنے والا وہ لجپال ذات ہے۔ اور اسی لیے کسی نے فرمایا نا، فرمایا کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ جھوٹوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اس سچے لجپال کی طرف کیوں نہیں آتا ہے جو پردے بھی رکھتا ہے، کسی کا راز فاش نہیں کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو یہ دیا ہے، میں نے فلاں کو یہ دیا ہے۔ اور اس لیے رب العالمین نے انسان کو فرمایا کہ دے کر احسان نہ جتلاؤ۔ ہم یہ ہیں، ہمارے ہاں رواج ہے کہ جناب والا افسران بالا بھی اگر کوئی کام کرنے لگے تو وہ فوٹو سیشن ہوگا، اور اس وقت 2-4 آدمیوں کو ان کے ہاتھ سے وہ آٹے کے تھیلے دلوا دیں گے، بعد میں پھر اپنے یاروں دوستوں کو، اور پھر وہ گئے تو چل سب کچھ غائب ہو گیا۔ اللہ فرماتا نہیں، وہ ہیں جھوٹے لوگ، اور میں تیرا رب تجھے کہتا ہوں حسنوا اموالکم بالزکاۃ۔ لوگوں اپنے مال کو اگر بچانا چاہتے ہو، اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہو تو رب العالمین فرماتے ہیں زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ آپ دیکھیں انسان، زمیندار لوگ برسین کے وہ کتنی دفعہ کاٹتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں پھر ہو جاتی ہے، کاٹتے ہیں پھر ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ گھبرا نہیں کہ تیری زکوٰۃ 10 لاکھ روپے بن گئی۔ 10 لاکھ روپے تو عام ایک تاجر کی آج کل زکوٰۃ بن رہی ہے، اگرچہ ڈنڈی مارتے ہیں سارے، اور 1,50,000 روپے دے کے فارغ ہو گئے،
ہم نے زکات دے دی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی اپنی پوری زکات نہیں دیتا ہے نا تو وہ اللہ کا انتقام کی نگاہ اس کے پیچھے ہوتی ہے، وہ ایک قطرہ جو باقی رہ گیا جس کو پورا زکات نہیں دیا وہ سارے مال کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکات دے کر۔ آج ہم حفاظت کے لیے کیا بندوبست کرتے ہیں؟ نوکر رکھ دیے، گن مین رکھ دیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تم اس سے بھی زیادہ کر کے رکھ لو۔ اگر وہ تمہیں تمہاری حفاظت کر سکتے ہوتے تو یہ جتنے بڑے بڑے جاگیردار اور خونخوار لوگ ہیں جنہوں نے کئی قتل کیے ہوئے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے 8-8 10-10 گن مین رکھے ہوئے ہیں، جب مارنے پر رب آتی ہے تو وہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے بھون کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے ان کا مال اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، یرغمال بنا لیتے ہیں۔ بتاؤ کون سے تہ خانے میں تو نے ڈالر رکھے ہوئے ہیں؟ آج ملک کو ضرورت ہے، آج دولت مندوں نے ڈالر خرید کے ملک ڈوب رہا ہے اور وہ بے شرم ہو کے ملک کا تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ ڈالر باہر نہ بھیجیں، ڈالر لے کے اپنے گھروں میں نہ رکھیں، ملک کو ضرورت ہے باہر نکالیں۔ یہ ملک میرا تو صرف نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے۔ ملک ہے تو ہم سب کی عزت ہے، ملک نہیں تو ہم ایک ٹکے کے نہیں ہیں، ہم بھکاری ہیں۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ مہنگائی کس نے کی ہے؟ گورنمنٹ کا اپنی طرف سے ہے۔ کیا تاجروں کا اس کے اندر عمل دخل نہیں؟ کیا گوداموں میں مال چھپا ہوا نہیں پڑا؟ کیا گھی تم نے پہلے ریٹوں پر منگوا کے تمہارے گودام بھرے ہوئے ہیں؟ 300 روپے کلو جب گھی تھا وہ آج تم 700 روپے بیچ رہے ہو، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ پہلے اپنے نامہ اعمال دیکھ، بغیرت اپنے کرتوتوں کو دیکھ کہ تو نے میری مخلوق کو کتنا ستایا ہے اور تو کیا چاہتا میں ایسے یہ پیسے میرے کام آئیں گے؟ تو میں ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دوں گا، ایسی چیزوں میں تمہیں پھنسا دوں گا کہ تو روئے گا اس وقت کو کہ یا اللہ مجھے یہاں سے نکال۔ کیا کرو گے اس پیسے کو؟ حضور نے گارنٹی دی کہ اللہ فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکات، تم اپنے مال کے ایک ایک پیسے کی پوری زکات دے دو۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے کسی کو تمہارے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگا، میں خدا ہو کر تمہارے مال کی حفاظت کروں گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کی زکات ادا کرو، مال محفوظ ہو جائیں گے۔ بداؤ مرضاکم بصدقہ، حضور نے فرمایا اور اپنی بیماریوں کا علاج کر لو صدقے کے ذریعے سے۔ نہیں صدقہ دو گے تو پھر ڈاکٹروں کے حوالے تمہیں کروں گا، اور پھر ڈاکٹر تمہیں کون چھری سے ذبح کریں گے، تم چیخو گے۔ جس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں آج وہ ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کو وہاں سے کمیشن ملنی ہے، یہ جہنم کے انگارے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ٹچ کرو، یہ بھی ٹچ کرو، یہ بھی ٹچ کرو، تمہاری تو صرف قلم ہل رہی ہے نا، اس کا دل بھڑک رہا ہے اور پھٹ رہا ہے میں کہاں سے کروں گا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سارا کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور میں ساتھ کے ساتھ حساب بھی بے باک کر رہا ہوں۔ یہ ایسے نہیں ہے۔ حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکات دے کر، اپنی بیماریوں کا علاج کر لو صدقہ دے کر۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے یہ تجربہ کرو، کوئی تکلیف انسان کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، ہمارے لیے اللہ نے مسیحا بنائے ہیں ڈاکٹر، اور سب ایک جیسے نہیں، کئی مسیحا بھی ہیں، لیکن اس کا اثر تب معلوم ہوگا کہ وہاں کی 10,000 ٹیسٹوں کی فیس سے پہلے 1,000 روپیہ کسی دکھی بیمار اور کسی اپنے محلے کے قرب و جوار میں جس کے گھر میں روٹی نہ پکی ہو اس کو دے کر جا، اللہ اس ڈاکٹر کے دل میں 2 کام ڈالیں گے۔ ایک کیا ڈالیں گے؟ تیرے لیے شفقت ڈال دیں گے۔ نمبر 2، اللہ اس ڈاکٹر کو ذہن میں ایسی دوا
لکھنے کے لیے تجویز کر کے نسخہ بھیجیں گے، یہ لکھ جس میں اللہ نے شفا رکھی ہوگی، لمبی چوڑی بیماریوں سے، لمبی چوڑے دواؤں سے تو چھوٹ جائے گا۔ یہ تو بیچارے لکھتے رہتے ہیں، تجربے کرتے رہتے ہیں۔ دوائی علاج کی ایک ہے 8-10، اچھا یہ نہ کیا تو یہ کر دے گی، یہ نہ کیا تو یہ کر دے گی، یہ سارا ہیرا پھیریا میں جانتا ہوں، اسی معاشرے میں جمع پلا ہوں۔ اور وہ 8-10 دوائیاں جو لکھے گا، کام کی دوائی 1 یا 2 جو اس مرض کی ہے، 8 دوائیوں سے اگر جان چھڑانا چاہتے ہو ہمیشہ کے لیے، صدقہ کر کے چلا جا، اب مرضی ہے۔ ایسے بھگتنا ہے تو وہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے 2 راستے تمہارے سامنے رکھ دیے، شکر کا راستہ اختیار کر تیری مرضی، اور کفر کا راستہ اختیار کر تیری مرضی، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، دنیا والوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، دنیا کے بادشاہوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اس لیے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان من تمام اسلامکم، تمہارا ایمان، تمہارا اسلام اس بات سے مکمل ہوگا ان تؤدوا زکات اموالکم، اپنے مالوں کی زکات دو۔ اور پھر اللہ کریم کی کرم نوازی دیکھو کتنی زکات دینی ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ فرما دے جو کچھ دیا میں نے دیا، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی میرا ذاتی، میرا کمال کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے جس نے آج، کبھی ہم نے سوچا تھا ہم کروڑ پتی بنیں گے؟ کروڑ کا نام ہی نہیں سنا تھا، اس زمانے میں لاکھ کا نام بڑا ہوتا تھا، فلانا لاکھ پتی ہے، ہون 8 پٹو تے تھلے کروڑ پتی، وہ لینا لگی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کس نے دیا؟ باپ کی جائیداد لے کے آئے ہو، تیری ذہانت نے کام کیا ہے، میں نے دیا ہے۔ اور میں صرف یہ کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے 2.5% میرے کہنے کے مطابق خرچ کر دے، 97.5% اپنی جائز ضرورتوں پہ تو لگا دے، میں کہوں گا تو نے سارا مجھے واپس کر دیا ہے۔ وہ تو ایسا کری، اسے کیا ضرورت ہے ہماری دولتوں کی؟ 2.5% بھی وہ اس لیے کہہ رہا تیری چودراہٹ بنانا چاہتا ہوں، تیری معاشرے میں عزت بنانا چاہتا ہوں، غریبوں کے دل میں تجھے مسیحا بنانا چاہتا ہوں۔ یہ چودھری صاحب جو ہیں یہ بڑے خیر خواہ ہیں، جب بھی میں ان کے دروازے پہ جاتا ہوں مجھے انہوں نے خالی نہیں بھیجا۔ وہ آپ نے کبھی غریبوں کی دعائیں سنی ہیں؟ اللہ کی قسم ذرا ان کی دعائیں تو سنا کرو۔ جب آپ کسی غریب کی 500 یا 1000 روپے دے کے، وہ اتنی بڑی بڑی دعائیں دیتا ہے کہ ہم کروڑوں روپے بھی خرچ کر لیں وہ دعائیں نہیں مل سکتی، اور یہی دعائیں جو دل سے نکلتی ہیں یہ میری اور آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں، عذاب الہی سے بچا سکتی ہیں، پریشانیوں سے بچا سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔